راجہ بشارت صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو پہلے بریف کریں، اس کے بعد کچھ اپڈیٹ میں دوں گی اور پھر سوالات کے جوابات ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے لیے جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی اور جس طرح مریم نواز نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لاہور کی گلیوں میں دھکے کھائے، لوگوں سے شمولیت کی بھیک مانگی، اس کے بعد آج جو اعلان لاہور کا رد عمل سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم لاہور کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک غیر قانونی غیر آئینی اجتماع سے اجتناب کیا اور نواز لیگ کے بیانیے سے انہوں نے اپنی علیحدگی کا جو ہے وہ ثبوت دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے یہ جو ہائپ بنی ہوئی تھی، اس ہائپ میں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید نون لیگ لاکھوں کے حساب سے لوگ مینار پاکستان پر اکٹھا کر لے گی اور اس کے بعد یہ ان کا پاور شو ہوگا، اور اسی آپ سنتے رہے ہیں کہ کل تک مریم نواز فرما رہی تھی کہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا۔ آج نہ آر ہوا نہ پار ہوا، بلکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خوار ہوا۔ یہ بڑی ایک واضح سے بات ہے۔ نون لیگ نے اپنی شکست جلسے کے آغاز پر ہی تسلیم کر لی تھی کہ جب انہوں نے مینار پاکستان کا چوتھائی حصہ جو ہے جلسے کے لیے منتخب کیا اور وہاں پر کرسیاں لگائیں۔ میں آپ کو فیکٹس بتانا چاہتا ہوں کہ 524 بائی 564 کا پنڈال تھا، اور کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جو گیدرنگ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے آپ کریں، جواب آپ کو خود مل جائے گا کہ لاکھوں کا دعویٰ کرنے والوں نے ہزاروں کی گنجائش کا پنڈال جو ہے اس کا انتخاب کیا، جو بیک سائڈ پہ بالکل خالی تھا، وہ آپ نے خود دیکھا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج کے بعد لاہور میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ اس جلسے کے منتظمین اور نواز لیگ پر ہے۔ اور میں یہاں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے پنجاب کے رہنے والے اس جلسے میں شریک ہوئے، ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے ذمہ داری کا ثبوت دیں اور آج سے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں، کیونکہ ان کا یہاں آنا اور یہاں سے وائرس کو لے کر جانا میں سمجھتا ہوں نہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی ان کے خاندان کے لیے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز ضمانت پر ہیں، اور ایک خاتون جو ضمانت پر ہے، جس کا باپ جو ہے وہ اشتہاری ہے، چچا اس کے جیل میں ہیں، کزن اس کا جیل میں ہے، بھائی مفرور ہیں، اور دیکھیں کس دلیری کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو چیلنج کر رہی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک عام آدمی کے، میں سمجھتا ہوں جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس ملک کا، وہ خود اس بات کا احساس کر سکتا ہے کہ ایسے ویژن رکھنے والا ایک لیڈر جو عمران خان ہے، ویژن رکھنے والے لیڈر کے متعلق کھڑا ہو کے کہہ دینا جی عمران خان کو کچھ آتا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا ہر شہری وہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ چاہے مریم نواز ہو چاہے بلاول ہو، پہلے وہ اپنا سٹیٹس دیکھیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ دو بچے کھڑے ہو کر ایک ویژن والے لیڈر کو جو ہے جب چیلنج کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اس قوم کی کوئی بدقسمتی ہو نہیں سکتی۔ آج آپ نے دیکھا کہ پورے جلسے میں مریم نواز نے ماں سوائے اپنے باپ کا، اپنے خاندان کا رونا رونے کے کوئی دوسری بات نہیں کی۔ بلاول آیا، اس نے کوئی قومی سوچ والی بات کی ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے ہم یہ اخذ کر سکیں کہ یہ لوگ مستقبل میں پاکستان کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ یہاں آج مریم نواز نے کہا کہ جی
نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ جو ہے وہ آئین سے متصادم نہیں تھا. کون سا مطالبہ نواز شریف کا؟ نواز شریف تو خود بذات خود آئین سے متصادم ہے. ایک شخص جو عدالت سے اجازت لے کر گیا اور آج اس کو عدالت مفرور قرار دے چکی ہے، جس کے بیٹے مفرور، جس کی بیٹی جو ہے وہ ضمانت پر، اور کون سا اس سے زیادہ تصادم آئین اور قانون کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک اور بات انہوں نے کی. انہوں نے فرمایا کہ جی نواز شریف اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، اور جو ان کے دور میں اس ملک کے ساتھ ہوا، اس صوبے کے ساتھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا جلسہ پی ٹی ایم کی قیادت قومی سوچ سے آ رہی، قوم کو کوئی واضح گائیڈ لائن دینے میں ناکام. جو لوگ کہتے تھے کہ اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ نہیں دی گئی، قوم کو کنفیوز کر کے ایک طرف چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں کہ کوئی قومی سوچ رکھنے والی بات نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی قومی سوچ والی بات کی ہے. یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان اللہ کا عذاب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پر اللہ کا عذاب نہیں ہے. اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکیں تو اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہیں، ان کا خاندان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے. کہ جو شخص اپنے باپ کو قبر میں نہ اتار سکے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جو شخص اپنی بیوی کو قبر میں اتار نہ سکے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے. جو بیٹے اپنی ماں کو قبر میں نہ اتار سکیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جن پر پہلے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، وہ دوسروں کے اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو انہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جلسہ کلی طور پر ایک ان لافل اسمبلی تھی، غیر قانونی جلسہ تھا. اس جلسے کے منتظمین، اس جلسے کے باقی جو ارینجمنٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ، اور جو لوگ جن لوگوں نے مینار پاکستان جو ہماری ایک نیشنل ہیریٹیج ہے اس کو نقصان پہنچایا، ان کے خلاف بھرپور طریقے سے قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی انہیں قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا. بارہا انہیں اس بات کا باور کرایا گیا کہ خدا را وہ اس ملک کے ساتھ تو کھیل چکے ہیں، اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا چکے ہیں، لیکن برائے مہربانی اب اس صوبے کے عوام جو ہیں ان کی صحت سے نہ کھیلیں. لیکن انہوں نے حکومت کی بات نہیں سنی، انہوں نے ہماری ہیلتھ ایجنسیز کی بات نہیں سنی، انہوں نے اپنی مرضی کی. اور میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کل سے جو اس صوبے میں کرونا کے حوالے سے انفیکٹیویٹی کی ریشو بڑھے گی، اس کی مکمل طور پر ذمہ داری جو ہے ان لوگوں پر عائد ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں جو ایک صوبہ اس وقت معاشی طور پر، ہمارا ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا، اگر اس کو ایک دفعہ پھر یہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اس سے پہلے بھی پاکستان کی ترقی کے مخالف لوگ تھے. جی میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے آج پورا دن دیکھا کہ ذات کے درد میں مبتلا اقتدار کے اس محرومی کے درد کا آؤ بقا سے جڑا بیانیہ جو راجکماری گلی گلی نوحے کی صورت میں پڑتی رہیں، آج لاہور کے باشعور اور غیور عوام نے پی ڈی ایم کی جو مینار پاکستان کے سائے کے نیچے صف ماتم بچھی، اس کے اوپر نوحہ کنا، آؤ بکا، چیخو پکار اور فریادیوں کی تابڑ توڑ
तकारीर आपने सुन ली। आज हमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पंजाब पुलिस, इंतज़ामिया और सिक्योरिटी के तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश करना है कि जिनकी हिकमत अमली से तसादम, गुत्थम गुत्था होने और किसी तरह के भी अपोजिशन के जो इस फसाद, इंतशार और दंगे के साथ जुड़ा जो एजेंडा था उसको उन्होंने नाकाम बनाया और आवाम को पुरअमन तरीके से जलसा गाह तक पहुंचने और फिर जलसा गाह से मुंतशिर होने में हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया का किरदार रहा, हम उसको भी सराहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जलसे के स्टेज पे महमूद खां चकजई ने अहलियाने लाहौर को आपकी पाकिस्तान दोस्ती, धरती माँ के साथ अनमोल और लाजवाल रिश्ते को पामाल करने के लिए जो बेहुदा गुफ्तगू की, सबसे पहले हम उसकी मजम्मत करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान की शनाख्त पे फ़ख्र करता है, पाकिस्तानी होने पे हमेशा उसका सर फ़ख्र से बुलंद रहा है, वो जमातें और उनके कायदीन जो मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होके इस किस्म की पाकिस्तान दुश्मनी के बयानिए देने वाली महमूद खां चकजई जैसी शख्सियत की मजम्मत करते और अहलियाने लाहौर के ज़ख्मों पे जो नमक पाशी की गई उस पर माफ़ी मांगते। लेकिन आपने देखा कि ये पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट की शक्ल में ये जत्था जो निकला है, इनका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना और बैन अल-अक़वामी आलाकारों के हाथों खिलौना बनना। तो लिहाजा इनकी खामोशी इस बात की अक्कासी करती है कि ये गठजोड़ जो है वो इक़्तिदार के साथ साथ पाकिस्तान के मुखालफिन के लिए भी एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है, ताकि हिंदुस्तान जो दुनिया में रुसवा हो रहा है, जो पंजाब के अंदर हिंदुस्तानी, पंजाब के अंदर किसानों पे होने वाला रियासती जबर है और दूसरी तरफ कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनसे दुनिया की तवज्जो हटाना है और ये साबित करना है कि पाकिस्तान के अंदर भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहाँ रैलियाँ हो रही हैं और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। आज अहलियाने लाहौर ने ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ को उसकी बेटी ने जिस आसान तरीके से उनकी सियासत को दफन कर दिया है, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती कि वालिद की सियासी जद्दोजहद उसकी अपनी बेटी के हाथों दफन हो जाए। और अहलियाने लाहौर ने आज जिस तरह से अपनी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक ऐसे शहरी के तौर पे जिन्होंने हमेशा हक का बोलबाला किया है, जो ट्रेंड सेटर्स हैं और जो लाहौर से निकलने वाली सोच है वो पंजाब में ट्रैवल करती है,
تو آج جو بلند و باغ دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہاں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، قوم منتظر رہی، پی ایم ایل این کے ورکرز منتظر رہے کہ یہ اگلا لائے عمل قیادت کیا دے گی، تو آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی نہ ایجنڈا تھا، نہ حکمت عملی تھی، نہ کوئی ایسا عوام کے لیے پروگرام تھا، صرف اور صرف ایک ایسا سیاسی سرکس کا تھیٹر تھا جس کے اندر سوائے عمران خان صاحب کی ذات پہ تنقید کے اور عمران خان نے کس طرح ان کو رلانے کا جو وعدہ کیا تھا قوم سے، آج آپ نے ان کا رونا، ان کے اپنے جلسوں میں عمران خان کی ویڈیو چلی تو یہ عمران خان کی جیت ہے، کیونکہ عمران خان اس قوم کا مسیحا ہے، اور جتنی بیہودہ گفتگو، جتنے الزامات اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا سٹیج پہ راج کماری نے کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چراغ جو ہیں وہ بجھ چکے ہیں، اور جن چراغوں میں روشنی ختم ہو جائے وہ ہر حال میں جتنی بھی تگ و دو کر لی جائے وہ روشن نہیں رکھے جا سکتے۔ اور آج کا یہ عوام کا ان کے بیانیوں کو مسترد کر کے اس جلسے کو ناکام بنانا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لاہوریوں نے اپوزیشن کو نہ صرف آئینہ دکھایا ہے بلکہ ان کو یہ بتایا ہے کہ جہاں آپ نے آج آر اور پار کرنا تھا، نہ یہاں کوئی آر ہوا نہ پار ہوا، بلکہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ سرحد پار ہوا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو اب وہ بیانیہ پٹ چکا ہے، آپ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ تو آج ہم میڈیا کی توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج اس جلسے میں، معصوم لوگ ہیں، ہمارے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر سے جو پارٹیسپیشن تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اگر لاہور سے پارٹیسپیشن ہوتی تو راج کماری کو جاتیشن جاری کیا تھا۔ راجہ صاحب اور ان کی زیر سرپرستی ادارے جو ہیں وہ یقیناً نہ صرف کمپنسیشن وصول کریں گے بلکہ ہمارے اس نیشنل ہیریٹیج کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا تخمینہ لگا کے وہ بل بھی ہم وصول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 150 آج جو کیمرے ڈی سی لاہور کی طرف سے لگائے گئے اور سیف سٹی کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، ہزاروں کیمرے، ان کی آنکھیں ان تمام مناظر کو کیپچر کر رہی تھی۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان کی جو ہدایات تھی کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ رکھنا نہیں ڈالنا، میڈیا کو کنٹرول روم میں آج جو منظر دکھائے گئے یہ اپوزیشن کے لیے وہ لیسن ہے، وہ سبق ہے جس سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عوام آپ کے کرپشن زدہ چہروں سے اور آپ کی سیاہ کاریوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام وزیر اعظم عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس پاکستان کو صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کے منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ قوم کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آج جو پی ڈی ایم کی جانب سے جلسہ کیا گیا ہے
اس میں ابھی تک کتنی بڑی تعداد سامنے آئی ہے کہ ٹوٹل لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 8,000 تھی، 10,000 تھی، 20,000 تھی، یا لاکھوں کا جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ تھا؟ اور ساتھ یہ بھی راجہ صاحب بھی اس بات کا جواب دے دیں کہ کون کون سے مقدمات ہیں جو آج اس حوالے سے درج کیے جائیں گے؟ پہلے راجہ صاحب جواب دیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر قانونی اجتماع تھا، اور جیسے ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی پی ڈی ایم کو یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو۔ ہم نے اس تصادم کی صورتحال سے بچنے کے لیے انہیں جلسہ کرنے دیا، لیکن چونکہ یہ ایک غیر قانونی اجتماع تھا، اور غیر قانونی اجتماع کے متعلق جو ہماری انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی، اور باقاعدہ مقدمات بھی درج ہوں گے، جلسہ ارینج کرنے والوں کے خلاف بھی ہوں گے، جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیا کل سے باری باری کر یہ بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف سے ملاقات کے لیے بلاول نے کوئی درخواست دی ہے آپ کو کہ کل وہ جیل میں ملاقات کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت تک ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، ان کی درخواست آئے گی پھر اس پر غور کیا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ دیکھیں دیکھیں اس کا تو جائزہ لینے کے بعد جو ہے باقاعدہ قانونی رائے لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو ان مقدمات کے آپ جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے عوام نے دیکھ لیا ہے کہ جلسوں کی آڑ میں، آپ دیکھیں پہلے سب سے پہلے گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، وہاں ایک ملک دشمن بیانیہ سامنے آیا، اس کے بعد کراچی میں ایک ملک دشمن بیانیہ سمجھ آیا، پھر انہوں نے اس سے رائے فرار اختیار کی، ملتان میں تھوڑا سا اس میں کمی آئی، آج لاہور میں آپ نے دیکھا کہ اس سے بالکل فرار اختیار کر کے، نہیں تو بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، فلاں کی تقریر بھی چلے گی، فلاں کا بیانیہ بھی آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کا بیانیہ عوام میں چل نہیں رہا، اور ان کا بیانیہ ایک ملک دشمن بیانیہ ہے، اور جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہے کہ جو بات کو سمجھے، جب تک ان کے خلاف سختی سے کارروائی نہیں ہوگی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جو پاکستان کے غدار ہوتے ہیں، غداروں کا انجام جو ہے وہی ہوگا جو پاکستان کے دشمنوں کا ہوا، اور قوم جو ہے وہ غداروں کو معاف نہیں کرے گی۔ مینار پاکستان، قیام پاکستان کی قرارداد اس وقت کی اپروو ہونے کی جگہ ہے جو ہمارے لیے ایک قوم کی یکجہتی کی علامت ہے، اور اس کے سائے تلے لاہوریوں کو تانے دیے گئے، اور جس طرح کے تاریخ کے اوراق کو مسخ کیا گیا، ایسے غداروں کا انجام قانون کے شکنجے میں لا کے آنی ہاتھوں سے نپٹ کے بروئے کار جو کہا رائے صاحب نے کہ ہم قانونی اور آئینی طور پہ جائزہ لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ نے تھرو سرکولیشن ایک امینڈمنٹس بھی آئی ہیں اور کچھ اختیارات بھی دیے گئے ہیں اسی طرح کے غداروں کا علاج کرنے کے لیے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو گالیاں دیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بنائیں اور خاموش تماشائی بن کے ہم آپ کو وہ اجازت دیں کہ آپ سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس عمل کو دہراتے رہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی نہ عوام چاہتے ہیں اور نہ حکومت چاہتی ہے کہ اس قسم کے بیانیے جو ہیں وہ پبلک میں مارکیٹ ہوں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم مناسب کارروائی اور آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے لائے عمل بنائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کل ایک بل جو ہے آرڈیننس کی شکل میں کل لایا گیا کہ پاکستان ریاست مخالف بیانیہ نہیں چلے گا، آج مریم نواز نے انتہائی سنگین الزام لگایا ہے
کہ ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرو، ڈائیلاگ کرو، جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اور اسلام آباد میں موجود ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ ریٹائرڈ کرنل کون ہے. کیا جو حکومت لائی ہے، بل لائی ہے یا نوٹیفیکیشن لائی ہے، کیا مریم نواز کا یہ کلیم اس میں فال کرتا ہے؟ اور کیا واقعی اسلام آباد پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کو کوئی ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے اس وقت؟ یہ ساری ایک بیمار ذہنیت کی علامتیں ہیں، اور نفسیاتی مریض جو ہیں وہ پاگل پن میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور ہر پاگل کا علاج جو ہے اس کے لیے دوائی میسر ہے، اور وقت آنے پہ سب کو مرض کے مطابق دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے، اور ہر قابل علاج مرض جو ہے اس کا علاج بھی قانون کے اندر موجود ہے. تو جو بھی علاج ہم ان کا کریں گے قانون سے باہر نہیں کریں گے، قانون ہی ہماری طاقت ہے اور اسی کو ڈھال بنائیں گے انشاءاللہ. راصف یہ بتائیے کہ حکومت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت بار بار ان سے مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے بیک ڈور، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت اب مذاکرات کے لیے رابطے کرنے بند کرے، اب صرف لانگ مارچ ہی ہوگا. تو ابھی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے مزید جو مذاکرات بیک ڈور وہ کرنے ہیں یا کوئی کریک ڈاؤن کریں گے لانگ مارچ سے پہلے؟ کیا آپشن ہے؟ ہمیں نہ تو کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے نہ مذاکرات کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک پولیٹیکل اپنی ویژن کے تحت دعوت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور اور سوچ سمجھ رکھنے والا جو سیاستدان ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن جو ویلکم نہیں کرتے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں ان سے قطعی طور پر کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں یا ہم اور کریک ڈاؤن کریں. آپ نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے کے متعلق کتنا کہا جا رہا تھا کہ جی راستے بند کر دیے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی، اپنا ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں. ایک ڈیٹینشن آرڈر پورے لاہور میں نہیں جاری ہوا، ایک راستہ بند نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی. اگر اس کے بعد ان کا یہ حال ہے تو پھر آپ آگے اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جو میٹر کرتے ہوں، تو جو میٹر ہی نہ کرتے ہوں، آج آپ نے ان کی اوقات نہیں دیکھ لی، تو جن کی اوقات جو ہے گھر کے اندر رسوائی ان کے نام لکھ دی گئی ہے، تو ان سے بلیک میل ہو کے ان کی دھمکیوں اور گیدڑ ببکیوں کے بعد ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات جو ہے صرف پاکستان کے عوام کے مفاد میں، قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں، وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری کمیٹی ہے وہ کرے، اور ذات کے مفاد کے لیے جو بھی اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہماری ذات کے ساتھ جڑے جو مقدمات ہیں اس پہ مذاکرات کریں، تو اس کی نہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نہ وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا. بلاول نے یہ کہا ہے، میڈم بلاول نے یہ کہا کہ ہماری جنگ اقتدار کی نہیں، روٹی کپڑا مکان کی، جبکہ حکومت ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کیا اس جلسے کے بعد آپ عملی طور پہ عوام کو مہنگائی اور ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات کریں؟ جی جی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی چینی کے حوالے سے بات کی کہ پرائسز نیچے آ رہی ہیں، دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید نیچے آئیں گی، عوام کو ریلیف ملے گا. دوسری میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب نے جو پنجاب کے لیے ایک پیکیج دیا ہے، لاہور کے لیے پیکیج دیا ہے، پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے جو پیکیج دیا ہے، تو جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو نیچرلی اس کا پھل اسی صوبے کے عوام نے کھانا ہے، اسی صوبے میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی، اور اسی صوبے میں ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. تو دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 1 سال یہ کووڈ کے حوالے سے جن مشکل حالات سے موجودہ گورنمنٹ گزری ہے، اور جس طرح کووڈ کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، اور جس طرح اکانومی کو بھی اس کے ساتھ بحال، نہ صرف بحال رکھا بلکہ اس کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، اس کا کریڈٹ
پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے اور چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری آئے گی. اور بلاول ایک بیٹے ایڈ کر لیں کہ بلاول بھٹو صاحب صرف یہ بتا دیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے جہاں وہ تیسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں, اس صوبے کے اندر سے وہ کچرا کب اٹھا رہے ہیں؟ وہاں بارش کے بعد کی کشتیاں لوگوں نے ڈال کے اپنے گھروں تک پہنچے, تو وہاں 3 دفعہ اس صوبے کے اندر اقتدار میں رہنے والی جماعت جو ہے آج تک وہاں روٹی کپڑا مکان تو دے نہیں سکی. تو باقی پاکستان پورے میں یہ صرف دیوانے کی بڑکیں ہیں. یہ صرف انشاءاللہ عمران خان ہی قوم سے کیا گیا ایک وعدہ پورا کرے گا اور ہر خواب جو ہے اس کی تعبیر دے گا. جو ہے وہ استعفوں کی باتیں کر رہی ہے اور ریلیاں نکالنے کی باتیں کر رہی ہے, کیا اس سے حکومت پر دباؤ آئے گا؟ اور دوسری بات جو آپ نے بھی کی کہ عمران خان نے رولانے کا جو وعدہ تھا وہ تو پورا کر لیا ہے, لیکن جیسے نوکریاں تھیں, گھر تھے اور باقی جو خواب تھے وہ کب پورے کرنے ہیں؟ میں استعفے کے بعد میں بتا دوں, کہا تھا کہ 13 دسمبر کے بعد جو ہے وہ استعفے کا فیصلہ کریں گے, تو آپ کیسے دیکھیں میں گے؟ ایک استعفے کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں استعفیٰ کا بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح ممبر اسمبلی کا ممبر بننے کا ایک طریقہ کار ہے نا, اسی طرح اس ممبرشپ کے ختم ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. جو شخص جینونلی استعفیٰ دے اس کو استعفیٰ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس, یا اگر ایم این اے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جمع کروانا پڑتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, اس ادارے سے آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, تو آپ استعفیٰ مجھے یا میڈم کو دے دیں تو اس کی کوئی ٹک تو نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ استعفے کا ایک مذاق ہے, ان لوگوں نے اس کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے. اور بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں, مطلب انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کون ہوتے ہو استعفیٰ لینے والے. اگر کسی نے اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے تو آپ کہو کہ اسپیکر کے پاس جمع کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے دیں. آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کا اس کو دیا ہوا استعفیٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. جو استعفیٰ دینے والے لوگ ہیں, میں ان کے متعلق آپ کو بتا دوں, یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. کانٹریکٹ مطلب ایک کانٹریکٹ ہے, اس کے 2 پارٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں. ایک پارٹی سائن کرنے والی ہوتی ہے, دوسری ایکسیپٹنس والی ہوتی ہے. جب استعفیٰ دینے والا کسی فورم پر بھی اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیتا ہے کہ میں مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں, تو وہ اپنے فرض سے فارغ ہو گیا. پھر وہ بال دوسرے کورٹ میں چلی جاتی ہے ایکسیپٹنس والے کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر, آئینی طور پر, قانونی طور پر, اور سب سے بڑھ کر میں پھر دہراتا ہوں اخلاقی طور پر, اگر ایک دفعہ بندہ اپنی اس انٹینٹ کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں, تو پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس دستخط پر قائم رہے اور اسمبلیوں کا رخ نہ کرے. سب کی بات یہی تھی کہ یہ مہنگائی سے کسی نے کہا ادرک جو ہے اتنی کلو ہو گئی ہے, چینی اتنی کلو ہو گئی ہے, کہ وہاں جو زیادہ تر لوگ آئے ہوئے تھے وہ مہنگائی کی وجہ سے اور مہنگائی کا روزگار رو رہے تھے. اور وہ لے کر کیا گئے ہیں, ان سے کیا لے کر گئے ہیں؟ جتنے لوگ جلسے میں آئے تھے وہ لے کر کورونا گئے ہیں. کیا ان کی اس ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے کوئی فارمولہ سامنے آیا؟ کیا انہوں نے وے فارورڈ دیا؟ دونوں 11 کی 11 جماعتوں میں کسی ایک جماعت نے بھی اس ملک کی ترقی کے لیے, ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے وے فارورڈ دیا؟ نہیں دیا. حکومت تو کر رہی ہے اور کرے گی بھی. اس میں آپ کا یہ ویلڈ سوال ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کے حوالے سے ہمارے لوگ پریشان ہیں, یہ مت بھولیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ مت بولیں کہ عمران خان کے دل میں اس عوام کی پریشانی کا درد نہیں ہے. دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, احساس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, درد بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون دوا دینے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس عوام کو درد دیا. انہوں نے دوا دینی ہے, یہ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہی انہی کی وہ معاشی بدحالی, انہی کی وہ معاشرتی ناانصافی, انہی کا دیا ہوا ظلم و جبر اور اداروں کی بے تکیری کا خمیازہ عوام مہنگائی کی شکل میں بھگت رہی ہے. ہم تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے, تو جو 35 سال سے باریاں لگا رہے تھے ان کے یہ سارے تباہ حالی کا جو سفر انہوں نے شروع کیا ہے, اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس دن سرخرو ہوں گے عوام کی عدالت میں
जिस दिन हमने महंगाई के जिन को काबू किया और हमारी तमाम तार पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ वन पॉइंट एजेंडे पे है कि हमने किस तरह ज़हीरा अंदोज़ों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, किस तरह नजायज़ मुनाफाखोरों को अवाम के कटहरे में लाना है और किस तरह से हमने वो माफियाज जो मसनूई महंगाई पैदा करने में मसरूफ़ अमल हैं उनको हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। ये सब करने के लिए जहाँ हुकूमत को अपनी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ लानी है, वहाँ उसके साथ साथ मीडिया का बड़ा अहम किरदार है इनको बेनकाब करने के लिए। और ये ऐसी जंग है जो मीडिया के बगैर हम नहीं जीत सकते। इंशाअल्लाह आपकी ताकत से जीतेंगे।